سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوا تھا ایسا جذبہ پیکار یار۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس سے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آج رجب المرجب کی شب ہے، اور after few days انشاءاللہ تعالی شعبان المعظم کی آمد ہوگی، اور یہ مبارک مہینہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے سے ہی، جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اگر ہم پیارے اور مبارک دور کی بات کریں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان یہ تلاوت قرآن کی طرف خوب متوجہ ہوتے۔ شعبان کا سمجھے کہ استقبال ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اور پھر اسی میں شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ اسی طرح تاجر، بزنس کمیونٹی جو تھی، وہ اپنے قرضے ادا کر دیتے اور اپنے قرضے وصول کر لیتے، اور یوں مطلب کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی یہ اپنے آپ کو فارغ کر لیتے۔ تو یہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ تھا کہ وہ شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی گویا کہ کہیں کہ شعبان المعظم میں رمضان مبارک کی آمد پر جو استقبال کرنا ہوتا ہے، کیونکہ عبادت کرنی ہے، استقبال کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ کہ رجب المرجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب المرجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، عبادت کا بیج بویا جاتا ہے، اور شعبان المعظم یہ آب یاری یعنی کہ پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا جذبہ جو ابھی ہم نے سنا، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس جذبے کو محسوس کریں تو آج ہمارا جو معاملہ ہے وہ قدر مختلف ہے، بالکل جیسے کہ الٹا اپوزٹ، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے ان دنوں میں رمضان المبارک کی عبادت کی تیاری کرتے کہ ماہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم مطلب کہ اس کی عبادت کریں گے اور اس میں عبادت کریں گے، اور جب اس کی تیاری یوں کی کہ شعبان المعظم میں اپنے آپ کو ریڈیوس کیا، بزنس پوائنٹ آف ویو پر اپنے آپ کو ریڈیوس کیا، مینٹلی طور پر اپنے آپ کو جیسے پریپریشن
کی شعبان المعظم میں، تاکہ ہم جیسے رمضان مبارک آئے تو ہم اعتکاف کریں، ایک تعداد اعتکاف کر لیتی تھی تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر کے اس کو راضی کر کے جنت کی طرف آگے بڑھیں۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ قدرے مختلف ہے۔ اول تو یہ کہ یہی نہیں پتا مسلمانوں کو، ایک تعداد ہے، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، یہی نہیں پتا ہوتا کہ رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے اور شعبان اگلا مہینہ ہے۔ میں بھی پاسبل کہ اس وقت جب میں نے کہا کہ آئندہ یہ آج 21 رجب ہے یا 22 رجب ہے، سو موسٹلی اتنے اسلامی بھائی ہوں گے جن کو شاید یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ رجب المرجب کا بھی کوئی مہینہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رجب یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ ہاں، مدنی چینل اگر آپ دیکھتے ہوں گے یا دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ تھوڑا بہت بتا دیتے ہوں۔ ادروائز موسٹلی ہمیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر یہ سارا یاد ہے، لیکن ہمیں محرم، سفر المظفر اور یہ سارے مہینے جو رمضان ہے، رمضان کے بعد شوال المکرم ہے، شوال کے بعد ذی قعدہ ہے، پھر ذوالحجہ ہے، پھر محرم ہے، پھر سفر ہے، پھر ربیع الاول ہے، پھر ربیع الثانی ہے، پھر جمادی الاول ہے، پھر جمادی الثانی ہے۔ تو یہ جو مطلب کہ رجب، شعبان اور رمضان، یہ جو 12 مہینے اسلامی چلتے ہیں، تو آج ہماری بہت بڑی میجورٹی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری یہ اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں پتہ۔ تو ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان یہ شعبان المعظم میں چاند نظر آتے ہی اپنے آپ کو ریڈیوس کرتے، اپنے آپ کو سمیٹتے، مینٹلی طور پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے مزید تیار کرتے۔ ویسے عبادت کرتے تھے صحابہ کرام، مزید تیار کرتے، اور ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے ایک تعداد کی تیاری کیا کرتے۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ جو انداز تھا، جذبات، اس کو کئی نام دیے جا سکتے ہیں۔ ایک نام اس کو دیا جا سکتا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان یہ دنیا سے بے رغبت رہتے تھے، ان کو اپنے آنے کے مقصد کا علم تھا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ What name would you give to this particular behavior of Sahaba Kiram? What we can understand is that they did not have much tendency and love towards this world, and they understood the purpose of their life, and for that reason they prepared themselves. وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے وہ ارشادات سنتے تھے اور ان ارشادات کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی گزارتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان۔ They would hear the beautiful teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and then spend their lives according to that. فار ایگزامپل میں کچھ روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت، مینس دا ورلڈ از اے پریزن آف مسلم اینڈ اے پیراڈائز آف دا ڈس بلیور، کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے، نان مسلم کے لیے، ڈس بلیورز کے لیے جنت ہے۔ یاد رکھیے کہ جو نان مسلم، مسلمان بلیور اور مسلمان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ڈس بلیور ہیں، مطلب وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے صرف مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو نان مسلم میں سے یہ ڈفرینس ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ بات بالکل سمجھا دی تھی، بتا دی تھی کہ یہ انداز ہے زندگی کا اور یہ اس طرح مدد ہے۔ جیسے ایک اور حدیث پاک ہے، live in the world like a traveler and a stranger، یعنی دنیا میں ایک اجنبی اور مسافر بن کر رہو۔ تو دنیا میں جب اجنبی اور مسافر بن کر رہنا، دنیا میں ٹریولر، ایز اے ٹریولر بن کے رہنا، مسافر بن کے رہنا، اجنبی بن کے رہنا، ان نون ہم دنیا کو جانتے ہی نہیں ہیں، دنیا ہم کو جانتی ہی نہیں ہے، اس طرح دنیا میں رہو، یہ ہم کو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہی چیز صحابہ کرام علیہ رضوان کو ڈائریکٹ سنائی گئی۔ ہم تو آج سرکار کی حدیث سن رہے ہیں نا، مگر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشادات براہ راست اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو عطا فرمائے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے براہ راست جب یہ ارشادات سنے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی زندگی کو ان ارشادات کے مطابق مولڈ کیا،
چینج کیا. جب وہ ایمان لائے تو ان کی زندگی کا انداز کچھ اور تھا، مگر ایمان لانے کے بعد جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سنے تو ان کی زندگی کا انداز تبدیل ہو گیا. وہ قرآن سن کر اپنی زندگی کے انداز کو بدلتے تھے، وہ حدیث سن کر اپنی زندگی کے انداز کو بدلتے تھے. جب ان کے سامنے زندگی گزارنے کا اصل مقصد آتا تھا تو وہ اس اصل مقصد کے مطابق اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارا کرتے تھے. بیکاز مسلمان یہ بلیورز کہلاتے ہیں. ہم لوگ بلیورز ہیں نا، اور نان مسلم ڈس بلیورز کہلاتے ہیں. ہم ماننے والے ہیں اور وہ ماننے والے نہیں ہیں. ہم کس چیز کے ماننے والے ہیں؟ ہم کیا مانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یہ مانتے ہیں، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، آخری نبی، ہم یہ مانتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن پاک نے جن جن کاموں کو کرنے کا کہا یہ مانتے ہیں، جن جن کاموں سے منع کیا یہ مانتے ہیں، حدیثوں میں جن جن کاموں کو کرنے کا آیا یہ مانتے ہیں، جن جن کاموں سے رکنے کا کہا یہ مانتے ہیں. ہم بلیورز ہیں، مگر ہمارا جو لائف اسٹائل ہے، جو ہمارا زندگی گزارنے کا جو طریقہ کار ہے، کیا وہ ایز اٹ از بلیورز جیسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ کوسچن مارک ہے. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught Sahaba Ikram Ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, and they understood the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam very well. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encouraged them to refrain from taking interest in the worldly riches, like the sayings of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, that dunya is paradise for the kafir and dunya is prison for the believer. And also there's another saying of our beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, that a believer should live like a traveler or stranger in this dunya. His destination is elsewhere. So that's a clear difference between the lifestyle of a believer and a non-believer. So alhamdulillah, we are believers, we read Quran, we believe in Quran, we believe in the orders of Almighty Allah Azza wa Jal and the orders of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam. But the question is that do we make a distinction in the lifestyle between ourselves and between the lifestyle of non-believers? ہماری جو زندگی کا انداز ہے اس میں کیا ہمارا مقصد جس کو کہتے ہیں ایم آف لائف، وہ کیا ہے؟ چلیں ایک کوشچن ہے، آپ ذرا خود سے پوچھئے ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ ایزی ہو جائیں. اینڈ ناؤ فارگیٹ ایوری تھنگ، اوکے؟ اینڈ ناؤ تھنک for a moment and think with the open mind and question yourself, what is the purpose of my life? What is the aim of my life? یہ ذرا پوچھئے خود سے. Question yourself. Question yourself کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ What's the purpose of our life? ایک سیکنڈ کے لیے، 2 سیکنڈ ذرا پوچھئے خود سے. مجھے مت دیکھیے، تھوڑا سا سر جھکا کر پوچھئے. Don't look at me, ponder upon your heart, and for a second or 2 seconds just question yourself, what is the purpose of my life? Have any answer? کوئی جواب آیا؟ کوئی جواب آیا آپ کو؟ کیا آیا؟ نتھنگ؟ ارننگ اور جوکنگ؟ کیا جواب کیا آیا؟ کوئی تو جواب آیا ہوگا نا. یعنی ہمارا جو ضمیر ہے، جو باطن ہے، وہ بہرا تو نہیں ہے نا؟ کیا کہیں گے آپ؟ بہرا ہے؟ سن سکتا ہے نہیں سن سکتا؟ مفتی صاحب، is the inner self, the heart, deaf, not able to hear? If you ask this question, I'm sure that your inner self must have heard the question. اگر وہ سن سکتا ہے تو آپ اس کو کہیے نا کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو کیوں جی رہا ہے؟
اب اس کے پاس زبان ہے یا نہیں ہے؟ مطلب آپ کے پاس اس کی آواز سننے کے لیے کان ہے، یا تو اس کے پاس کان نہیں ہے وہ نہیں سن رہا، یا وہ جواب دے رہا ہے مگر ہمارے پاس کان نہیں ہے کہ ہم اس کی آواز سن سکیں. کچھ تو ہے، کچھ تو مسنگ ہے. Maybe your inner self don't have ears and cannot hear your question, or maybe it is answering and you don't have ears and you can't hear. تو کیا جواب کیا آ رہا ہے؟ کوئی زندگی کا مقصد ہے یا نہیں ہے؟ So what is the answer that we getting? Is there a purpose and a specific purpose of life? وہ کہتے ہیں نا ہم قرآن سے پوچھیں. اچھا بتا قرآن ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ایک ایسے ہی کہتے ہیں نا بیان میں ایک انداز ہوتا ہے، چلے قرآن سے پوچھتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. تو قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کیا جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا گیا اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. ایک خلاصہ عرض کرو، ٹھیک ہے نا، کہ انسان اور جنوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں. تو اب ہمارا مقصد قرآن بتاتا ہے عبادت. عبادت کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے اس کو عبادت کہتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ ہم نے روز کتنے کام اللہ کی رضا والے کیے؟ ایک نماز ہی نہیں ہے صرف. عبادت ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. عبادت ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اس کی شارٹ ڈیفینیشن یہ ہے، ویری شارٹ ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا وہ عبادت ہے. Let's ask Quran Kareem, what is the purpose of our lives? Quran Majid tells us, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala says that I have not created jinns and humans but to worship. So we understood that the purpose of our life is to worship Almighty Allah Azza wa Jal. And what is worship? What is ibadah? Ibadat is actually to do something to please Allah subhanahu wa ta'ala. That is ibadah. So ibadat is not only the salat. The concept of ibadat is very wide. So whatever we do for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal, that is ibadah. ہمارا اب تک کا جو زندگی کا انداز ہے وہ کتنا عبادت والا ہے؟ کیا ہم نے صبح کی تو عبادت کے لیے، دوپہر کی عبادت کے لیے، شام کو عبادت کے لیے، کو رات کو عبادت کے لیے؟ کیا انداز ہے؟ ہم کاروبار کرتے ہیں عبادت کے لیے، ہم بات چیت کرتے ہیں عبادت کے لیے. ہم کون سا کام کرتے ہیں جس میں ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، یہ کام میں اللہ کے حکم پر کر رہا ہوں، یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں، یہ کام میں قرآن حدیث کے مطابق کر رہا ہوں تاکہ مجھ سے میرا رب راضی ہو اور میں ایمان سلامت لے کر دنیا سے جاؤں اور اللہ تعالی ہمیں بے حساب معاف کر کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے. Let's assess ourselves and see how many things we do for the pleasure of Almighty Allah Azza wa Jal. Right from the beginning to the evening, from evening to the morning, we spend day, we spend night. How many things we really do with the intention and we are mindful that we are doing this to please Almighty Allah Azza wa Jal. ایون کہ ہمارے پاس عبادت کی سوچ ہی نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے ہمارے پاس عبادت کی سوچ ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم عبادت کی سوچ بنائیں کہ ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں. میٹھے اسلام بھائی، چاہے آپ کوریا میں رہیں، ہانگ کانگ میں رہیں، افریقہ میں رہیں، ساؤتھ افریقہ میں رہیں، آپ کیپ ٹاؤن میں اس وقت رہ رہے ہیں، جہاں بھی آپ دنیا میں رہیں، دیکھیں ہم کہیں بھی رہیں نا، ہم ہیں مسلمان. مسلمان کی زندگی کا انداز کیسے ہونا چاہیے، یہ پرنسپلز قرآن میں موجود ہیں. ہمارے پرنسپلز ہمارے ملک کے مطابق تبدیل نہیں ہوتے. قرآن کے بیسکس پرنسپلز ہیں جو ہم دنیا میں کہیں بھی رہیں ہمیں ان پرنسپلز کے مطابق زندگی گزارنی ہے. سنت کے مطابق زندگی گزارنی، ایک نارمل سا سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے، عبادت کے مطابق انداز. اب ہم کہیں میں کیپ ٹاؤن میں رہتا ہوں میں نہیں کر سکتا، تو کہے گا کہ میں عرب دنیا میں رہتا ہوں میں نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے میں بینکاک میں رہتا ہوں میں نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے میں امریکہ میں رہتا ہوں میں نہیں کر سکتا. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا مائنڈ آخر ملک کے مطابق تبدیل کیوں ہو جاتا؟ ہم مسلمان، ہم دنیا میں کہیں بھی جائیں مسلمان ہیں، تو ہمارا انداز اور ملک کے مطابق کیوں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ایز اے مسلم ہم اپنی زندگی گزارتے کیوں نہیں ہیں؟
ہم اپنا انداز کیوں ملک کے مطابق، حالات کے مطابق تبدیل کر کے اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر کے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، سرنڈر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم جیسا بولو ویسا کروں گا. بیوی بے پردہ کا نکالنی ہے، ٹھیک ہے میری بیوی بے پردہ نکلے گی بس. اچھا ناجائز کام کرنا ہے، ٹھیک ہے میں ناجائز کام کرنے کے لیے تیار ہوں بس. اچھا ٹھیک ہے کچھ ہی نہیں علم حاصل کرنا، جاہل رہنا ہے، میں جاہل رہتا ہوں بس. نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے میں یہاں نماز بھی نہیں پڑھتا بس. اچھا داڑھی منڈانا یا فیشن ہے، طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے بھائی میں داڑھی بھی منڈاؤں گا بس. یا جو بھی ہے. اچھا شرابی بھی نہیں پڑتی ہے، چلو تھوڑی وہ شرابی پی لوں گا. جوا بھی کھیلنا پڑتا، چلو جوا بھی کھیل لوں گا. اچھا بیوی اور بیٹیاں لے کر ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جیسے ملنا جلنا پڑتا ہے، یہاں مطلب پردہ نہیں ہے، یہاں ایسا ہی رہنا پڑتا ہے. ہاں یہاں ایسا، اچھا بس ٹھیک ہے میں ایسا ہی رہوں گا بس. مجھے اس ملک میں رہنا ہے، جو گناہ بولو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، جیسی زندگی الٹی گزارنے کا بولو میں گزارنے کے لیے تیار ہوں. میں نے یہاں رہنا ہے، میں نے کہیں اور نہیں جانا. ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، احکامات میں مانتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاتا ہوں، مگر کیا کروں جناب، پیسہ کمانا ہے، ملک میں رہنا ہے تو ایسا ہی لینا پڑے گا. میں جیسا تو بولو گا نا ویسا زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں. کیا ہم نے یہ مائنڈ بنا لیا ہے؟ Hazrat Sayyidina Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhu says that when you see the morning, prepare yourself for the evening. When you are healthy, prepare yourself for the sickness and for the death. These sayings are bringing very close to the reality of our lives. Dearest Islamic brothers, we are Muslims and we have to follow Islam. It doesn't matter where we live, whether we live in South Africa, in Cape Town, or in any part of the world. We have our system, we have our rules and regulations. There's no such thing that we have different rules in Africa, or in America, or in Arabia, or in Pakistan, and we have different rules in some other parts of the world. We follow one Quran and we follow the teachings of one Nabi sallallahu alaihi wasallam. So therefore, wherever we are, we have to follow the beautiful teachings of our deen. ایک بات ہمیشہ اپنے دل میں بٹھا لیں، یہ دنیا کی جو محبت ہے نا، یہ تمام گناہوں کی اصل ہے، بنیاد ہی یہی ہے، بیسک ہی یہی ہے کہ بس یہ چھوٹتی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کبھی اس طرح کے بیانات میں آتے ہیں تو سنتے ہیں، سر بھی ہلتے ہیں. میرے تو 12 تجربہ ہے، جب بھی اس طرح میں نے بیانات کیے ہیں تو یہ جتنے بھی لوگ اسلامی بھائی سنتے ہیں بیٹھتے ہیں یہ سر ہلاتے ہیں. آپ بھی سر ہلا رہے ہو، بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. آپ کے بھی سر ہل رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ ایڈمٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ بات صحیح کر رہا ہے، یار لگتا میں سے ہو گئے، بات صحیح کر رہا ہے، لگتا میں سے ہو گئے. لیکن اس کا ایک اگلا جو اسٹیپ ہے، کیا وہ ٹھیک ہے یہ صحیح بول رہا ہے، میں غلط ہی کر رہا ہوں، یا اب اس کا جو اگلا اسٹیپ ہے کہ اب میں چینج تو ہو جاؤں. صرف مسٹیک کو ایڈمٹ کر لینا کیا یہ اینڈ ہے؟ کہ مسٹیک کو ریموو کرنا یہ پراپر وے کیا ہے؟ کہ صرف مسٹیکس ایڈمٹ کر لی جائے یا اپنی غلطی کو ریموو کیا جائے، اپنی غلطی کو دور کیا جائے؟ وے کیا ہے؟ بیسٹ وے کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے آپ بتائیے. ہاں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جو اردو سمجھتے ہیں وہ تو جواب دے دیں، پھر یہ انگلش میں پوچھیں گے. چلو آپ پہلے انگلش میں پوچھ لیں. The love of dunya, or this world, is the root of every evil. His Eminence has said that the topic that I am discussing with you, normally when he discusses this type of topic, he sees in audience that a lot of people nodding their heads. That means they are acknowledging that what you are saying is right. But the question is, should it end here because what he is saying is right? Or should we move forward and bring change? The way forward is not about appreciating the talk and saying, no, what you said is right. The way forward is to reform and to change yourself and make a declaration that from today I'm changing my life. کوئی جواب؟
So what is the answer? Are we just merely gonna hear the traditional way of, talk and just go? Or are we gonna make a commitment today to say that I'm reforming and changing my lifestyle? हमको यहाँ बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग नहीं है, मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन जितने हैं ना, क्या हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते? Although I can see that people are not in large quantity here in this gathering, but the few that are here, can't we make a commitment and say that I'm a Muslim and I am going to follow the Islamic lifestyle? आप बोलोगे क्या चेंज करें, क्या चेंज करें? अब इधर मस्जिद में तो बैठे हुए, हम क्या चेंज करेंगे? आ तो गए इधर यार। तो चेंज में आप खुद अपने आप को देखें ना, आईने के सामने खड़े हो जाएं तो लगेगा कि क्या चेंज करें। आईने के सामने खड़े होकर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तस्वुर करें, फिर देखिए क्या चेंज करें। अपने घर के माहौल को देखें, फिर कहें कि हम क्या चेंज करें। अपने बच्चों को एक बार देखें, फिर कहें कि क्या चेंज करें। अपने घर की इस्लामी बहनों को देखें, फिर आप कहिए कि हम क्या चेंज करें। अपने खाने पीने के अंदाज को देखें, फिर कहिए कि हम क्या चेंज करें। अपने कारोबार के अंदाज को देखें, फिर आप कहेंगे कि हम क्या चेंज करें। अपनी जिंदगी का जो अंदाज है गुजारने का वो देखें, फिर आप कहिए हम क्या चेंज करें। हमें कहा जाएगा जनाब एक दिन के लिए कोई मतलब के नेकी के काम के लिए आप थोड़ा अपना काम का छोड़ दो, हमसे एक दिन के लिए अपना काम नहीं छोड़ा जाता। हमें 3 दिन के मदनी काफले के कहा जाए, हमसे 3 दिन के लिए मदनी काफले में सफर नहीं किया जाता। हमसे एक लम्हे के लिए भी ये सारी चीजें छूटती नहीं है। इत्तिकाफ के लिए मैं ज़हन देना चाह रहा हूँ आपको कि हम इत्तिकाफ करें। शाबान और मुअज़्ज़म का महीना आ रहा है, हम अपने आप को समेटें और समेट कर हम जो जो देना है दे दें, जो जो लेना है ले लें, और अपने आप को ये माइंड बनाएं कि मैंने इस बार माह रमजान में इत्तिकाफ करना है। You may question that what must we change? We are sitting in the masjid, we are partaking in this gathering. What is there for us to change? So His Eminence has said that let's stand in front of the mirror and look at our lifestyle and question ourselves. Am I looking and imitating my beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam, or do I imitate the Westerners who don't believe in my Nabi sallallahu alaihi wasallam? How do I look? We need to see the lifestyle of our children, their upbringing, our Islamic sisters at home. We need to see our businesses. Are we running our businesses according to the Sharia way, or we have our own styles? There are so many areas needs to be attended. We need to look at it and reform. सबसे बुनियादी चीज आप ये गौर करें, हम कह रहे हैं हम क्या करें। सबसे बुनियादी चीज है इल्म दीन सीखना। सबसे बुनियादी चीज क्या है? इल्म दीन सीखना। बेसिक इस्लामिक एजुकेशन, क्या वो हमारे पास है? क्या इस्लामी भाई, क्या इस्लामी बहन, किसी के पास भी प्रॉपरली कोई इस्लामिक एजुकेशन का निज़ाम हम सीखने का ज़हन ही नहीं है। कोई सिखाएगा, कहाँ से सिखाएगा? हम कभी सीखने के लिए गए नहीं है। हमें गुस्ल करना प्रॉपर आता नहीं है, हमें नमाज पढ़नी प्रॉपर आती नहीं है, हमें कुरान की तिलावत करना आता नहीं है, हमें गुस्ल दुरुस्त करना आता नहीं है, इस्लामी बहनों को अपनी पाकीज़ी और तहारत लेना प्रॉपर आता नहीं है, हमें अपने बच्चों की प्रॉपर तरबियत करने का सलीका नहीं है। हमें आता क्या, पहले ये बताइए। हम कहते हैं कि हम क्या चेंज करें। मैं कहता हूँ वो कौन सा शोबा जिसमें चेंज करने की हमको हाजत नहीं है। हर जगह पर हम प्रॉब्लम में, हर जगह पर हम कमज़ोर हैं, हर जगह पर हमें मारा जा रहा है, हर जगह पर हम मार खा रहे हैं। हमें आता क्या है? हमें कुछ भी तो नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं आता। हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम आता है कि हमें पैसा कमाना है, हमें और कुछ इतना खास आता नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जहां सबसे बुनियादी बात मैं आपके सामने रख रहा हूं वो इल्म दीन। मैं इंशाल्लाह इसकी वजाहत करता हूं, थोड़ा इसका ट्रांसलेशन सुन लें। Now, one of the things that
we can change is that we must start learning the knowledge of Deen. Many of us don't have basic knowledge of Deen. We don't even know how to make wuzu properly, how to make ghusl properly, how to perform our salat properly. Many of our Islamic sisters don't know the details of purity and impurity because it relates to them. And there are so many areas that we can improve ourselves. So don't fool yourself by thinking that I know a lot and I don't need to learn anymore and I don't need to reform or change in anything. No, there are too many areas in which we need to have the knowledge of Deen and improve ourselves. अब सबसे बुनियादी बात देख लीजिए, नमाज ले लें, ठीक है? सबसे बेसिक चीज क्या है? नमाज. अब नमाज में कितने फर्ज हैं मुफ्ती साहब? The basic thing is salat. And now the question is, how many faraid or the obligatory acts are in the salat? कोई हमसे पूछे तो शायद हम प्रॉपर जवाब ना दे सके. 5, 4, 6 होंगे. 6 नहीं हो सकता, एक भी फर्ज ना हो. हम कंफ्यूज हैं कि नमाज में भी फर्ज होंगे, तो नमाज में फर्ज कितने ये हमको प्रॉपर पता नहीं है. वुजू में कितने फर्ज हैं ये हमको पता नहीं है. गुस्ल में कितने फर्ज हैं ये हमको पता नहीं है. हमें ये सारी बातें नहीं पता. रमजान और मुबारक के रोजे रखने और बंद करने, किन किन वजहों से रोजा टूट जाता है, किन किन वजहों से रोजा नहीं टूटता, और हम गलती से समझे कि रोजा टूट गया और हम मतलब के खाते पीते रहते हैं. रोजे रखने और ना रखने के हवाले से, रोजे टूटने और ना टूटने के हवाले से हमारे पास इल्म नहीं होता. हम पर ज़कात फर्ज हो गई. ज़कात कैसे देनी है, किसको देनी है, कितनी देनी है, कैलकुलेशन क्या करनी है, फ़कीर को कैसे ढूंढना है, फ़कीर शरई को, उसको पेमेंट करने के हवाले से किन किन चीज़ों से ज़कात निकालनी है, किन किन चीज़ों से नहीं निकालनी, इसका पूरा एक मेथड है. हमें उसका मेथड पता नहीं है. बाप दादाओं ने जो अकाउंट बनाकर दिया, हमने उसी में प्लस माइनस किया और आगे ज़कात दे दी. ज़कात पूरी अदा हुई नहीं अदा हुई इसका हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता. इवन कि जब हज को जाते हैं, आप अल्लाह आपको मदीना दिखाए, जब आप हज जाकर करेंगे, आप वहाँ हज पर देख लीजिएगा, अगर आपने वाकई दुरुस्त सीखा है कि हज कैसे किया जाता, तो आप देखेंगे कि लाखों मुसलमानों को दुरुस्त हज, तवाफ, उमरा करना नहीं आता. लाखों मुसलमानों को, लाखों मुसलमानों को. हो सकता है कि उसमें यहाँ भी बैठे हुए हों. अगर वो कहा जाए जनाब हज करके आ जाओ, या वो हज कर भी आ गए हों, अब उनसे 4 बात हज की पूछी जाएंगे तो बेचारा बगले जाकेगा कि ये भी कोई हज होता है, मैं तो यूं हज कर आया हूं. तो अब मैंने सिर्फ ऊपर से बात की, ठीक है? नमाज, रोजा, ज़कात और हज, सिर्फ ये 4 डिपार्टमेंट की अगर मैं आपके सामने लेकर फर्ज और जो बहुत नेसेसरी चीजें हैं, वाजिबात जो होती हैं, फराइज जो होते हैं, सिर्फ आपके सामने मैं वही रख दूं ना, आप यकीन मानिए आप में से बहुत बड़ी तादाद, मे बी 90 to 95% वो जवाब देने की पोजीशन में नहीं होगी. मैं आपसे पूछता नहीं हूं कि आप बताइए, और यही असल तरीका है कि हम किसी से पूछेंगे नहीं कि आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ, बताओ. भले आपकी उम्र 70 साल की हो, 80 साल की हो, 60 साल की हो या 40 साल की हो, आप पैसे वाले हैं या गरीब हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है. मैं इतना जानता हूं कि एक मुसलमान को जितना इल्म आना चाहिए उतना इल्म आज एक मुसलमान के पास नहीं है, ना इस्लामी भाई के पास है, ना इस्लामी बहन के पास है. अब आप बताइए, बेसिक बता रहा हूं, इल्म बेसिक. इल्म का तलब करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है. तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमतीन. मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म का फर्ज, इल्म का तलब करना, इल्म का हासिल करना ये फर्ज है. और जो मैंने फराइज और वाजिबात के इल्म आपके सामने सिर्फ इबादत के सेनियर में रखा, मुफ्ती साहब फिर समरी कर दीजिएगा, मैंने सिर्फ इबादत के सेनियर में रखा है. अब अगर इससे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं गीबत की तरफ आता हूं.
اس سے آگے بڑھتا ہوں تو میں چگلی کی طرف آتا ہوں, اس سے آگے بڑھتا ہوں تو میں جھوٹ کی طرف آتا ہوں, اس سے آگے بڑھتا ہوں تو میں دھوکے کی طرف آتا ہوں, اس سے آگے بڑھتا ہوں تو آپ کا نکاح ہو گیا تو میں نکاح کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو نکاح کا علم کتنا ہے, اس کے آگے بڑھتا ہوں تو آپ کو طلاق کا علم کتنا ہے, اس کے آگے بڑھتا ہوں تو آپ جو کاروبار کرتا ہے وہ کاروبار کا علم کتنا ہے, آپ جاب کرتا ہے وہ جاب کا علم کتنا ہے. آپ کے سامنے میں قرآن کھول کے رکھ دیتا ہوں, آپ قرآن کھلے ہوئے قرآن سے قرآن پڑھ کے تو بتا دو. آپ کو کھلے ہوئے قرآن سے قرآن پڑھنے نہیں آتا, ہم کہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم لوگ بالکل غریب لوگ ہیں, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. جس قوم کو قرآن ہی پڑھنے نہیں آیا, جس قوم کو اپنی نماز پڑھنے نہیں آئی, جس قوم کو اپنی بیسک عبادتیں کرنے کا طریقہ ہی نہیں پتا. عبادت نہ کرنا ایک الگ میٹر ہے نا, کہ بھائی میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہوں. ارے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا ایک الگ میٹر ہے, تمہیں نماز پڑھنے کون سی آتی ہے, تمہیں مسجد میں آنا کون سا آتا ہے؟ ارے کچھ بھی تو نہیں آتا. عبادت کے اندر رہ کر بات کر رہا ہوں, عبادت کے اندر. پہلے میں سوال کر چکا ہوں, ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ کہیے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ورشپ, عبادت, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اب عبادت ہماری زندگی کا مقصد ہے تو عبادت کا طریقہ ہے نا. آپ کاروبار کرنے جاتے ہیں کہ بغیر طریقے کے کاروبار کرتے ہیں؟ کاروبار کا بھی طریقہ ہے نا, عبادت کا بھی طریقہ ہے. ایسا نہیں کہ بالکل ہر چیز نہیں آتی. اب آپ مسجد میں آئے نا, مسجد تو یہ اللہ کا گھر ہے, عبادت کا گھر ہے, یہاں عبادت کی جاتی ہے. میں کہتا ہوں وہاں منہ کر کے نماز پڑھو, اس طرف آپ پڑھیں گے کیوں؟ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں نا, آپ کو اللہ کی نماز پڑھنی ہے نا, اور مسجد میں کھڑے ہوئے نا, تو ادھر منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ادھر منہ کر کے نماز پڑھو. آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ادھر منہ کر کے نماز؟ آپ بولو گے یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ نماز پڑھنے کا, تو بھائی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کا طریقہ یہ کہ نماز میں منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. آپ کیا کہیں گے؟ نماز میں منہ کہاں ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. تو میں کہوں گا کہ نماز پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے. تو آپ کو پتا ہے نا کہ نماز پڑھنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ منہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اس کے ساتھ نماز پڑھنے کے اور 20 طریقے موجود ہیں, جو 19 ہم کو پتا نہیں. ہم ایک ہی طریقہ پتا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرو, بقیہ جو 19 پر عمل نہیں کریں گے اور نماز نہیں ہوئی, اس کا کیا ہوگا؟ فور ایگزامپل کہ آپ 19 طریقے پر عمل کر رہے ہیں مگر ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نماز ہوگی؟ 19 کے 19 پراپر طریقے پر آپ عمل کر رہے ہیں آپ, مگر آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز تو پڑھ رہے ہیں, بقیہ 19 طریقے پورے نہیں کر رہے, تو کیا نماز ہوگی؟ یہ ایک ایگزامپل بھی 19-20 میں نہیں ہوں, نہ 19 نہ 20, کچھ بھی نہیں. اس کی کوانٹٹی الگ ہے, اس کا فگر الگ ہے, مگر ایک ایگزامپل کے طور پر, سمجھانے کے طور پر میں آپ کو ایک بات بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اتنی بیسک عبادت ہے نماز, اس کا علم نہیں ہے. باقی اور ساری عبادتیں الگ ہیں, حرام اور گناہ سے بچنے کے معاملات الگ ہیں. یہ سب کب سیکھیں گے یہ بتائیے. If I question in the gathering how many farz are in the salat, and some might will say 4, some might will say 5, some might will say 6. So people would take chances and they would not know exactly. And exactly same is the condition in fasting. Many people don't know the masail of fasting, what breaks the fast, what doesn't break the fast. If we go for Hajj and we see that hundreds of thousands of people do so many things incorrectly, the wrong way. All that is an evidence that people don't learn the knowledge of Islam, the basic knowledge of Deen. On the matters of zakat, most of the Muslims these days don't know the masail, the rules of zakat. Many people pay zakat with guess. They don't know how to do proper calculation, or upon which the zakat is necessary and upon which the zakat is not necessary. We know how to make business, we know how to make investments, we know how to increase our wealth, but we lack in basic Islamic education.
These were the just common apparent practices that I've spoken. There are many other issues like rebirth, like backbiting, carrying tales, lying, jealousy, which are unseen inner diseases. We need to have the knowledge about them as well, so how we can refrain being engaged on those things. So that if the purpose of our life, as we have understood, is to worship Allah subhanahu wa ta'ala, then we have to learn how to worship Allah subhanahu wa ta'ala. We need to have the knowledge of that. And the knowledge would not come automatically. You have to engage yourself to attain the knowledge, then you will receive the knowledge. تو نماز سیکھنے کی نیت کریں نا کہ میں نماز سیکھوں. Yes, so we need to make our mind that I would learn how to perform salat properly. نماز سیکھنی ہے, سیکھیں گے نماز. Would you prepare yourself to learn salat? کب سیکھیں گے؟ So when would you learn? ابھی سیکھیں گے. یہ اچھا جذبہ ہے, ابھی سیکھیں گے. کل مر گیا تو, رات مر گیا تو اچھا کہ میں ابھی سیکھ لوں, ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی آپ کو کہے کہ بہت اچھا پرپوزل ہے, راتوں رات امیر ہو جاؤ گے, بتاؤں کب بتاؤں, تو آپ بولو گے بھیا لوگ کو پہلے بتاؤ پرپوزل کیا ہے, ہم کو پیسہ چاہیے, ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو چیز سے محبت ہے تو وہ چیز زیادہ جلدی اختیار کرنے کا جی چاہتا ہے, یار ابھی مل جائے یار, مولانا بھول جائے گا تو پرپوزل. تو یوں نماز کا طریقہ انہوں نے کہا ابھی سیکھنا ہے. تو یہ ان کی اچھی سوچ ہوئی نا, یار کل مر گئے تو چلو اچھا نماز سیکھ کر ہی مرے یار. اگر کل مرنا ہے, ابھی مرنا ہے, موت تو کبھی بھی آ جائے گی نا, تو کیا ہم اس طرح مر جائیں کہ ہم کو نماز تک پڑھنے نہ آئی؟ His Eminence asked, when should we learn how to perform salat? And some brothers said, yes, now. And he appreciated that, and he said that's a very good answer, and it's a good positive response. If we don't know something, we must learn it immediately as soon as the opportunity comes and knocks, because we might not live tomorrow. If I tell you that I got a recipe how to make money, how you can become rich very quickly, and if I tell you, should I tell you now or later? So many of you will say, no, tell us now. You might disappear tomorrow, and we might not know what is the recipe, how to make quick money. So it's our love for wealth, so we don't want that to be delayed. So why should we delay the process of learning how to perform salat if we have love for the worship of Almighty Allah Azza wa Jal? تو کیا بات ہے نماز سیکھنے نماز ابھی سیکھنی ہے. میرے پاس بیان بہت ہے, لیکن میں سوچتا ہوں کہ کیوں نہ کچھ سیکھ کر جائیں جب آئے ہیں تو. ٹھیک ہے, تو چلے نماز سیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن, ہوا تھا ایسا جذبہ پائے چاریا.